اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، آج میں عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا دل ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ، اتنا عزتوں والا، اتنا برکتوں والا، اتنا حرمت والا مہینہ، ہم شہادت فلسفہ امام حسین پر ایک مضبوط گفتگو کریں گے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم سلسلہ وار شہادتوں پہ بھی بات کریں گے۔ ہر ہستی کی جو اسلام میں کنٹریبیوشن ہے، اہل بیت اطہار، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ہمیں جیسے ہی ہمارے خانوادہ کے گھر میں اطلاع ملتی کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے تو آل محمد کے گھر سے گریہ اور آہزن کی آوازوں کو بلند سنا جاتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج محرم کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے۔ تو میں فلسفہ امام حسین، شہادت امام حسین، ہم ان کی پاکیزہ زندگی کو، اہل بیت کی ہر ہستی کے اوپر ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور یہ پروگرام کا مقصد لوگوں میں اویئرنس پیدا کرنا ہے، لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرنا ہے کہ محرم کا مطلب کسی کا تماشا دیکھنا نہیں ہے۔ گریہ آہزاری کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے امام نے اپنی جو شہادت ہے وہ کیوں دی۔ اگر امام حسین علی مقام کو جو نسبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حسین منی و انا من الحسین، بہت بڑا القاب تھا، بہت بڑا ان کی شان تھی کہ اگر مدینہ منورہ میں وہ امن سے رہتے تو ان کی نسبت بہت بڑی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگ چھوڑ کر گئے تھے، امام حسین علی مقام نے اس جنگ کو دوبارہ قائم کیا، یعنی اپنی لڑائی نہیں لڑی، اسلام کی لڑائی لڑی ہے، اور نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا تمام کنبہ، تمام اپنی عزت نفس، مدینہ چھوڑنا، اور تمام جو ہے وہ واقعات انشاءاللہ میں اپنے چینل کے توسل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 روز میرے جو پروگرام ہے، میری جو مجلس ہے، یہ میں امام حسین علی مقام کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ ہم جو اسلام کا علم سر بلند کیا ہوا ہے، یہ کبھی نگوں نہ ہو، ہمارے کردار میں حسینیت ہو، ہماری گفتار میں حسینیت ہو۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں۔ فرقہ واریت کو بھلا کر آؤ اس پاک محرم میں ایک دو سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی فرقہ واریت کو چھوڑ کر اگر آپ کلمہ گو ہو، اگر آپ محمدی ہو، حدیث کو یاد کر لو، حسین منی و انا من الحسین۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے 3 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اپنی زبان سے قرآن بیان کیا ہے، یا حدیث کو بیان کیا ہے، یا حدیث قدسی کو بیان کیا ہے۔ تو جو زبان چوس چوس کر پروان چڑھا ہو، اس کو حسین، امام حسین علی مقام کہا جاتا ہے۔ اور امام حسین کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے شہادتیں دیں، ایک جو قوم ہوتی ہے، پرعزم قوم ہوتی ہے، اپنے محسنین کو کبھی بھولا نہیں کرتی۔ تو ہم انشاءاللہ آج کے جو مجلس کا آغاز ہے وہ میں ایک دعا سے سٹارٹ کروں گا۔ اپنے ملک و قوم کے لیے دعا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے لے کر امام زمانہ تک تمام لوگوں نے ہمیں دعا کا سلیقہ بتایا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج ملک پاکستان کے لیے دعا کروں، بھائی چارہ ہمارا بڑھ جائے، ہم فرقہ واریت کو بھلا کر ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔
ہم ذکر حسین کو سر بلند کریں۔ اور آج میں بیان کروں گا اپنی گفتگو میں، اپنی مجلس میں، کہ یہ دعا کیا ہے۔ ہم یہ جو دعا لفظ استعمال کرتے ہیں، دعا ایک دوسرے کو، آپ دیکھیں ہر انسان کہتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ آج میں پہلی مجلس اپنی جو میرا موضوع ہے وہ شہادت امام حسین، فلسفہ امام حسین، یعنی ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ تو عظمت حسین فی القرآن، عظمت حسین فی الحدیث میں انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علی مقام پر جو مشہور و معروف، جو متفق علیہ احادیث ہوں گی، انشاءاللہ ہم ان پر بات کریں گے۔ ایک بہت پیاری دعا سے میں اپنی مجلس پاک کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں ان سب سے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کی سپر ہے، یعنی دین کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں دعا مومن کی ڈھال ہے، جتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنی جلدی کھلے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے مولا کا کلام ہے کہ اپنی دعا اتنی کثرت سے کرو کہ جتنا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنا جلدی کھلے گا۔ میں اپنے امام کی ہر بات پر، اور ان کی زبان اطہر میں کتنی وزڈم ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کے بارے میں، جب پوچھا گیا کہ مولا ہمیں فرمائیے کہ یہ دعا کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ ہمیں عطا کیا کہ دعا جو ہے وہ بلاؤں کو رد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دعا مانگنے سے ہماری جو بلائیں آتی ہیں وہ رد ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ گھرانے کی عظمت کو سلام۔ جب سچوں کے امام باقر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد باقر العلوم سے پوچھا گیا کہ یا مولا آپ دعا کے بارے میں کچھ موتی فرمائیے، کچھ ہمیں عطا کیجئے، تو فرماتے ہیں جو دعا ہے وہ سنگین تیر سے زیادہ زوردار ہوتی ہے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ جو دعا کا اثر ہوتا ہے وہ تیز ترین جو تیر ہے یہ اس سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح امام رضا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے پوچھا گیا کہ مولا دعا کے بارے میں فرمائیے، تو مولا فرماتے ہیں، مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ انبیاء کے ہتھیار سے مسلح رہو۔ پوچھا کہ یہ انبیاء کے ہتھیار سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا دعا، یہ دعا ہے جو انبیاء کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ میں والی مشہد، والی خراساں کی عظمت پر کروڑوں درود بھیجتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتنے خوبصورت جملے انہوں نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور میرا موضوع بھی آج جو ہے وہ دعا ہے، میری مجلس کا عنوان بھی دعا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت خوبصورت ایک ہتھیار دیا ہے، ایک زینت بخشی ہے کہ دعا کرو۔ تو آج انشاءاللہ ہم جیسے جیسے زینوں پہ بڑھتے جائیں گے، میری مجلس کی جو روانی بڑھتی جائے گی، انشاءاللہ ہم دعا کے اثر کو بھی سمجھیں گے، ہم دعا کے موضوع کو بھی سمجھیں گے کہ کیا ہے دعا، دعا کی کیا طاقت ہے، کیا ہے دعا۔ یہی ہے دعا کہ اللہ رب العزت سے ہم فرما رہے ہیں اے کوثر وجود سے پیمانہ مشیت تقسیم اور فیض کرنے والے، اے تقدیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، ہم پر کرم کر، ہم محتاج ہیں تو غنی ہے، ہم پر کرم کر، ہم ادنا ہے تو اعلیٰ ہے، ہم پہ کرم کر، ہم سراپائے ریاض ہیں تو بے نیاز ہے، ہم کشکول گدا ہیں تو دست عطا ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو فیض توفیق سے ہمارے جام جھلکتے ہیں، فیض توفیق سے ہمارے جام جھلکتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، کرم کے قافلے پر چلتے رہیں،
اور دین کے غنچے کھلتے رہیں۔ جس قطرے سے پوچھو یہی التجا ہے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس ستارے سے پوچھو یہی دعا ہے۔ ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک، پھول سے لے کر گلستان تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، مکان سے لے کر لامکان تک، جس جس شے کو وجود شہود ملا ہے، ہر وہ آن بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا ہر آن حضور الہی پہ جاری ہے۔ اس لیے تو عالم پرفیض پر ہر وقت ایک جنون طاری ہے، ایک کیفیت طاری ہے، اور ہر چیز اس سے مانگ رہی ہے، طلب کر رہی ہے۔ تو آج کی ایک چھوٹی سی یہ دعا تھی جس سے میں نے آغاز کیا۔ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی مجالس میں ایک فلسفہ شہادت امام حسین ہم بیان کریں گے، مختصر بیان کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ ان کی زندگی کا مکمل سفر اپنی ان 10 مجالس میں بیان کروں۔ اور یہ دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یا بار الہ اس مہینے کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور ان کی قربانیوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر درود پڑھتے رہیے، اور کثرت سے درود پڑھتے رہیے، باوضو رہیے، کوشش کریں ذکر اذکار میں رہیں۔ یہ ماہ محرم کا چاند چڑھ گیا ہے، درود پاک سے مزین رکھیں، کثرت سے زیارت عاشوراء پڑھیں، اور اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنی غذا کو سادہ بنائیں، اور کثرت کریں کہ ان راتوں کے ایام میں، ان راتوں میں اپنے آپ کو بیدار رکھیں، ذکر محمد و آل محمد کریں، اور اہل بیت کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے بچوں کو اپنا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، وہ ضرور بتائیے کہ ہماری ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنی بڑی مشعل راہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ایک دوسرے کے خیال میں رکھیے گا، اور ذکر اذکار میں اپنے آپ کو زیادہ وقت ذکر اذکار میں گزاریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ ہمارے مملکت پاکستان ہمیشہ سدا سلامت رہے۔ پاکستان زندہ باد۔